السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. میں ہوں فیصل عباسی. عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں. شکریہ نظامی صاحب آپ کا. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر قانون دان، سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے. بہت شکریہ اعتزاز صاحب، آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں کووڈ کو لے کے. دیکھا جائے تو جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں بھی 3000 سے زائد جو مثبت کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کرونا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم جو موجود ہے اس میں سے 6 کرکٹرز بتائے جاتے ہیں کہ جن کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اور بھی اہم لوگ ہیں جن سے متعلق جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. اگر ہم سیاستدانوں کی بات کریں جس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو کرونا شارٹلی دیکھا جائے تو ملک میں اپنے پنجے پھر سے گاڑ رہا ہے اور اس کی دوسری لہر کو جو طبی ماہرین ہیں وہ بہت شدید بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دسمبر کا مہینہ بظاہر تو نظامی سب سرد ہے، لیکن جو سیاسی حدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے بڑی اچنبے کی بات کی ہے کہ چوہوں کا بچا کھانا ان کو کھلایا جاتا رہا ہے. ملتان کے جلسے کے لیے مولانا بھی ایک مومنٹم بنا رہے ہیں. بلاول صاحب ورچولی اس میں اب پارٹیسپیٹ کریں گے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلسوں کی وجہ سے کرونا نہیں پھیل رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں بھی گیدرنگ ہوگی خواہ وہ جلسے ہوں یا کوئی اور کرونا پھیلے گا. ان حالات میں یہ عوام کی فکر کس کو ہے، حکومت کو یا اپوزیشن کو؟ کسی کو بھی نہیں، سب سیاست کر رہے ہیں. جی تو صاحب یہ جو پھیل رہا ہے اتنی تیزی سے کووڈ، اس بارے میں کوئی کنسنسس ہی نہیں ہے، نہ اپوزیشن نہ حکومت کے درمیان. سب کچھ اس سے کس طرح چل رہا ہے، ضد میں ہم جلسے بھی کریں گے اور گیدرنگز بھی اس طرح ہی ہوں گی. تو یہ جس انداز سے یہ وبا پھیل رہی ہے تو بالکل تباہی کی طرف جانے والی بات ہے. یہ بالکل تباہی کی طرف جانے والی بات یقیناً ہے، اور ہم ہیں کہ چلے جا رہے ہیں. کوئی کسی بازار میں، کسی دکان پہ، کسی دفتر میں، کسی اور پبلک پلیس میں، یہاں تک کہ جلسوں میں، میٹنگز میں کوئی ماسک نہیں پہنے ہوتا اور کوئی یہ جو سماجی فاصلہ ہے یہ نہیں ہوتا. اور ایک مجھے بتایا گیا کہ ایک شادی پہ، چھوٹی سی شادی تھی، 10-15 لوگ ہی انہوں نے بلائے تھے، بہت احتیاط کی تھی، اور اس پہ اس شادی سے کوئی 12 افراد کو یہ کرونا ہوا ہے، اور ان 12 میں سے کوئی ایک بھی وہاں اس شادی میں نہیں تھا. کوئی ایک بھی شادی میں نہیں تھا. وہ مہمان جو تھے وہ لے کیری کر گئے. اب اس کی پرابلم یہ ہے نا کہ اگر ہم تینوں ملتے ہیں اور مجھے کرونا ہے اور فیصل اور آپ بھی دونوں کرونا ہو جاتے ہیں، تو میں نے 3 کو دیا تو آپ ایک کو نہیں دیں گے. یہ نہیں ہوگا 3 کے بعد 6 ہو جائے گا، 6 کے بعد 12 ہوگا. یہ 3 جو ہم 3 کو اور دیں گے. 3 کے بعد 9 ہوگا، 9 کے بعد 27 ہوگا. ہاں، یہ تو ملٹیپلائی کرتا ہے جی. ہاں، یہ اس طرح اس کی ملٹیپلیکیشن بڑی عجیب ہے اور سائنٹیفک ہے. ریاضی کا سوال ہے، سادہ سا. تو اس میں اور سب سے زیادہ مجھے تو تکلیف اور دکھ ہو رہا ہوا ہے. اور کل ہی میں نے پیغام ان کو بھیجا تھا چیئرمین بلاول کو کہ احتیاط کریں. یہ جب جمیل سمرو کا سنا کہ ان کو ہو گیا ہے تو جمیل سمرو سے بھی میں نے اس کو بھی میسیج دیا، اس سے مطلب اس کو براہ راست کہا، اور اس کو میں نے کہا کہ چیئرمین کو یہ کہہ دینا کہ احتیاط کریں. اب یہ ٹائم نہیں ہے، اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، سانس میں منہ پہ ایک دوسرے کے سانس لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ اب جانے کی اب ذرا تھوڑا سا اعتراض کریں، اور چاہے جلسے پارٹی کے اناؤنس ہوئے ہیں پر احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے. اور جان میں نے کہا زیادہ ہمیں عزیز ہے. جی اور جان کی تو مطلب بی بی کی نشانی اور امانت ہے ہمارے لیے. تو اور وہ آج سنا پڑا کہ وہ بلاول کو کیا کرو. جی
دیکھیں نا یہ تو جی ایک تو سیاسی طور پہ ایک ویسے بھٹو فیملی کے لیے بڑا یہ ایک اہم مرحلہ تھا کہ ان کی یعنی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پہلے بچے کی شادی ہو رہی تھی، یعنی منگنی ہوئی ہے بختاور کی، کل ہونی ہے جو. تو اس مبارک موقع پہ اب بلاول صاحب تو یہ ظاہر ہے بھرپور طریقے سے شرکت نہیں کر سکیں گے. بہرحال یہ مبارک ہو زرداری صاحب کو اور بھٹو فیملی کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو 2-4 جلسے اور کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوں گے تو کیا کوئی حکومت جو ہے جس طرح مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی وہ بس 4 ہفتے کی مہمان ہے، پہلے کہتے تھے دسمبر میں، اب انہوں نے کہا کہ جنوری میں، تو واقعی یہ 2 اور جلسے کرنے سے حکومت گر جائے گی؟ جو اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے؟ جلسوں سے تو حکومت نہیں گرتی، جلسے ہو جاتے ہیں، جلسہ ہو جاتا ہے. اور ملک غلام جیلانی مرحوم کہا کرتے تھے، ان سے کوئی بات کرے کہ یہ آپ کے بارے میں یہ اخبار نے یہ لکھ دیا ہے، اور اس وقت آپ کا اخبار نوائے وقت ہی ہوتا تھا لاہور میں، تو نوائے وقت تنقید بھی کرتا تھا جیلانی صاحب کی. تو جیلانی صاحب مجھے یاد ہے جب ان کو کوئی کہتا تھا کہ آپ کے بارے میں آج یہ خبر آ گئی ہے، لکھی گئی ہے کہ آپ نے یہ غلط بات کی ہے، یہ جو غلط اقدام اٹھایا ہے، تو اس کا آپ کوئی رد عمل دیں. تو کہتے تھے کہ یہ اخبار جو ہے نا یہ ایک بلیک بورڈ ہے، اسکول کا بلیک بورڈ. کل نیا اخبار آئے گا، اس پہ نئی سرخی لکھی جائے گی. یہ ایک شام رات ہی چلتے ہیں، تو ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ان پہ نہیں ہے. اور لیکن یہاں جو ہے سارا یک زبان میڈیا اور اخبارات اور یہ سب کچھ، اور ایک یہ نہیں لگے ہوئے ہیں اور ساری دنیا لگی ہوئی ہے. اور اب یہ شک و شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ میوٹیٹ کر گیا ہے، یہ اپنی حیت کو بدل گیا ہے، یہ جو وائرس اب آ رہا ہے. جی جی تو احتیاط تو بڑی ضروری ہے. اور بلاول کے لیے ہمیں تو مجھے تو کم از کم بڑی تشویش ہے. جی جی اچھا اعتزاز صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، طبی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ حیت بدلی ہے اس نے. اور نظامی صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو نئی حیت اس نے اپنائی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی اس طرح دنیا بھر میں ڈیوائسز بھی تیار نہیں ہوئی ہیں. ہاں لیکن میرا سوال دوسرا ان سے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا متبع نظر کیا تھا یہ جلسے انعقاد کرنے میں؟ کیا آپ کے خیال سے کچھ اچیو کیا انہوں نے سوائے کہ موبلائز کر کے انہوں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ لوگ جو ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں؟ لیکن اس سے زیادہ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ 2014 میں 6 مہینے خان صاحب روز دھرنا دیتے رہے ڈی چوک میں، اور بہت کچھ ہوا ہوگا لیکن حکومت نہیں گئی. تو اب کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ جلسے ہوتے رہیں گے. جلسوں میں سے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ موومنٹ تو بنتی ہے. اکثر ہمارے ہاں پی این اے کی موومنٹ ایک بڑی چل گئی تھی، پر اس کے پیچھے بیرونی اور اندرونی ہاتھ بھی جو تھے وہ بھی عیاں ہو گئے تھے. 5 جولائی کو بڑی 1977 کو بڑے واضح انداز میں. تو یہاں تو حکومتیں بغیر جلسوں کی بدلی جاتی رہی ہیں. مثال کے طور پہ بی بی شہید کی حکومت جو تھی پہلی 1988 میں، وہ بدلی گئی کیونکہ عراق نے کویت پہ حملہ کر دیا. اس کے 5-7 دن بعد ہماری حکومت 558(2)B تھا ایک، سمجھے میں مانتا نہیں ہوں بٹ فرض کر لیجئے آئینی طریقہ تھا نکالنے کا. اس وقت انہوں نے نکال دیا ہمیں ساری. اسحاق خان نے اسمبلی تحلیل کر دی. 3 سال بعد جب نواز شریف کی اسمبلی تحلیل ہوئی تو وہی الزام جو ہم پہ لگایا تھا وہی الزام جب ادھر لگا
تو وہ فیصلہ مختلف تھا، ہمارے لیے اور فیصلہ تھا، اس کے لیے اور فیصلہ تھا. پھر آپ دیکھیں نون لیگ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، کوئی حکومت نہیں گری کسی کی، کچھ نہیں ہوا. وہ نون لیگ کے بڑوں کو تو بالکل کچھ نہیں ہوا. 3 جج حکومت سے گئے. جب انہوں نے نون لیگ نے ججز کو فون کر کر کے یہ کہا کہ یہ فیصلے دو سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی جوڈیشری، سارے ٹیلی ویژن کے پہ آئے، پر ان کو کچھ نہیں ہوا، نہ ان کی حکومت کو ہوا نہ کچھ. تو یہ اس بات سے کہ جلسہ بڑا ہو جائے، جلسہ بڑا ہو تو الیکشن کیمپین میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، یقیناً اثر ہوتا ہے. کیونکہ الیکشن کیمپین میں آپ کو لوگ مائل ہو جاتے ہیں اس طرف جس پارٹی کے زیادہ بڑے جلسے ہو رہے ہوں کہ اس کو زیادہ ووٹ مل جائیں گے. لیکن الیکشن کیمپین کے علاوہ محض جلسہ جب تک وہ کوئی شر کا اس میں عنصر نہ ہو، جس طرح کے کوئی دھرنا ڈال کے اس طرح بیٹھے جس طرح فیض آباد میں بیٹھے تھے خادم رضوی صاحب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اعتزاز صاحب، یہ پی ڈی ایم کے جلسوں کی ہم بات کر رہے تھے. ابھی ان حالات میں جلسوں پہ قائم رہنا یا جلسوں کی ضد جاری رکھنا، پی ڈی ایم کے اکابرین کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کا ٹیک آف ٹائم ہے اور عوام کو خاصی حد تک انہوں نے موبلائز کر لی ہے؟ ایک بات، بظاہر تو ایجنڈا حکومت کو گھر بھیجنا ہے، لیکن یہ ساری جماعتیں کیا جو ان کے ہڈن آبجیکٹیوز ہیں اس پہ بھی ایک پیج پہ ہیں؟ ہڈن آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ لیکن سینٹ کے الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی کہیں نہ کہیں اثر انداز ہونا ہے. پھر اپنے اپنے سٹیکس ہیں. اعتزاز صاحب کی جماعت کی بات کریں تو پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، اب 5 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری تو ہے پیپلز پارٹی پہ سندھ میں، تو اب اپنے اپنے آبجیکٹیو، اپنے اپنے سٹیکس تو ہیں ان کے. بالکل ہمارے آبجیکٹیو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی حکومت نے اچھا پرفارم کیا ہے. ہم کو اتنی وہ اس پروپیگنڈے کی زد میں آنے کو نہیں، ہم نے بڑی چیزیں دکھائی ہیں وہاں. ہم نے جو ہسپتال بنائے ہیں جہاں مفت اوپن ہارٹ سرجری ہر پاکستانی کی، وہ خیبر پختونخوا سے آئے، بنو سے آئے، چترال سے آئے، اس کی ہم کرتے ہیں. اور ہائیسٹ پروفیشنل ڈاکٹرز اوپن ہارٹ سرجری تک، اور لیٹسٹ مشینز NICVD کا یہ جو ہسپتال ہے. ہم نے تھر میں جتنا پانی اب دیا ہے، انشاءاللہ وہاں نہیں ہوگا کوئی قحط نہیں آنا چاہیے، نہیں پیاس وہاں بھی ہونی چاہیے. باقی جو پیپلز پارٹی کے کام ہے، جس قسم کے جو اسٹرکچرل چینجز وغیرہ کا معاملہ ہے، بیچ میں ٹھیک ہے پرفیکٹ گورنمنٹ نہیں ہوتی، پر مراد علی شاہ نے ایک بڑے شائستہ انداز سے حکومت چلائی ہے، ایک شائستہ شخص ہے. اور ہم نے وہاں کوئی گالم گلوچ گروپ نہیں بنا رکھا ہے وہاں جو گالیاں دیں. ہمارے اسپوکس پرسنز جو ہیں وہ پاکستان میں وہ قمر زمان کیرا جیسے ہیں، وہ چودھری منظور جیسے ہیں، وہ سسی پلیجو جیسے ہیں، وہ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹر نفیسہ شاہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ کمال کی بڑی. دوسری طرف تو مطلب ہے گالم گلوچ ہی چل رہا ہے. شہباز گل صاحب چاہے ہوئے ہیں، شہباز گل صاحب بھی ہیں جی، اور ایسے رانے مہارانے ہیں. اور ایک بات ہے صاحب، وہ پوائنٹ پڑے کہیں سے گھڑ کے لاتے ہیں، نہیں وہ ایک پوری اسٹریٹجی. اچھا یہ کسی دن ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ اسٹریٹجی کیا ہے گورنمنٹ کی اور کون کون سے لوگ ہیں جن کو شہباز گل صاحب نے جواب لازمی دینا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اعتزاز صاحب سے جو پیرول کا قانون ہے اس سے متعلق جانیں گے، اور مریم نواز صاحبہ نے جو انکشاف کیا کہ انہیں چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلایا جاتا رہا، کیا جیلوں میں ایسے واقعی ہوتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مریم نواز صاحبہ نے نظامی صاحب جو ان کی پارٹی کے بیٹ رپورٹرز ہیں ان سے گفتگو کی اور کہا کہ جیل میں انہیں چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلایا جاتا رہا. 3 بار کے سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی اور ان کے ساتھ ایسا ہونا ممکن ہے کیا؟ حقیقت ہے یہ؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ممکن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر ہے، لیکن مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ایسا ہوا ہوگا. اب یہ بھی کہتا ہوں کہ مریم جھوٹ تو نہیں بول سکتی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آیا انہوں نے حقائق کی چھان بین کر کے بات کی ہے ویسے ہی کر دی ہے. لیکن اس سے بڑا سوال جو میں چودھری صاحب سے کرنا چاہتا ہوں جی کہ اس وقت پی ایم ایل این کی سیاست کیا ہے؟ وہ ایک طرف تو مریم کی لیڈری چمکائی جا رہی ہے، شہباز جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نواز صاحب باہر ہیں. کبھی لگتا ہے کہ نواز صرف بیک فوٹ پہ چلے گئے، کبھی پھر تیز ہو جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں کچھ سمجھ سے بالا آ رہا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی کیا اسٹریٹجی، کیونکہ کچھ لوگ بھی ان کے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ان کو اس کی فکر بھی کرنی چاہیے. عارف بات یہ ہے کہ پہلے مریم کی بات کرتے ہیں، آپ نے بھی شروع سے کیا. آپ نے کہا وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، مان لیتے ہیں، پر وہ ثنا بچا کے ساتھ جو ان کا بیان میرا خیال ہے کہ 20 لاکھ مرتبہ چل چکا ہوگا، جس کی کوئی تردید نہیں ہے. وہ بھی تو بیان ہے کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے. وہ پراپرٹی ہو گیا نا جی، جائیداد نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں ایک چیز ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں آپ کو یہ صاف کہہ دوں، جیلوں میں ہوتا تو بہت کچھ ہے اور بڑا ظلم ہوتا ہے، اور مطلب جو نہیں سوچ آدمی سکتا وہ بھی جیلوں میں ہم نے سنا دیکھا ہے یا بتایا گیا ہے کہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. پر یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، اور میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ نون لیگ کا وفادار ترین شخص مریم بی بی کا وفادار ترین شخص مان سکتا ہے کہ اس پاکستان میں کسی بیوروکریٹ کی، کسی کی کوئی ایسی جرت ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی، مریم صرف نہیں ہے، وہ نواز شریف کی بیٹی کو چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں کوئی ایسا پاکستانی جانتا ہی نہیں ہوں. بہت جانتا ہوں جو مریم کے مخالف ہوں گے، بہت جانتا ہوں جو مریم کے بہت مخالف ہیں، وہ جو اس کی اپنی پارٹی میں بھی، ان کی اپنی پارٹی میں بھی ہیں. ان کا پورا شہباز شریف کا ایک گروپ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہماری گیم اور سیاست خراب ہو رہی ہے. میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں، ماننے کو تیار ہو سکتا ہوں. عجب لگتا ہے کہ کسی کو یہ تحریک ہو، کسی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ مریم بی بی کو اتنا ذلیل کیا جائے کہ اس کو چوہوں کا بچہ کھانا دیا جائے. یہ سب چلو بڑی مشکل سے میں مان لیتا ہوں. یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر، ایک اس کی بڑی پارٹی کے کن ٹوٹے جو ہیں وہ ایسے ہیں، اور اس پہ جان دینے کو نثار لوگ، اور وہ مریم کو کے ساتھ اس قسم کے سلوک کو برداشت بھی کر سکیں گے یا برداشت بھی کریں گے؟ یہ نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے، مریم اگر جاتی ہیں نیب کے دفتر میں، جس دن وہ پتھر لے کے جا کے ڈرامہ ہوا اور پتھر مارے گئے، پھینکے گئے، جو میں کہتا ہوں بڑا غیر سیاسی عمل تھا. اس سے پولیٹیکل ورکر دور ہو جاتا ہے. پولیٹیکل ورکر پھر آپ کے ساتھ نہیں نکلتا اگر آپ پتھر چلانا شروع کر دیں. پر یہ اس دن بھی 60-70 لوگ تھے. وہ ڈرون کیمرہ اوپر سے دکھاتا تھا
نیچے تو 60-70 لوگ تھے بی بی کے ساتھ. تو یہ میں بہت کچھ ماننے کو تیار ہوں. یہ ماننے کو تیار ہوں کہ مریم کے بی بی کے ساتھ کوئی بندہ رہ ہی نہیں گیا اور وہ اکیلی کھڑی ہے اور دھوپ میں کھڑی ہے اور تپتی دھوپ میں کھڑی ہے اور دونوں بھائی بھی اس کے چھوڑ گئے ہیں اس کو. لیکن یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ مریم نہیں نواز شریف کی بیٹی کے ساتھ کوئی شخص پاکستان میں یہ اس قسم کی بات کر سکتا ہے. سو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں مریم کے بیان کو. ٹھیک ہے چودھری صاحب، یہ ساتھ ہی محترمہ مریم یہ بھی کہتی ہیں کہ جی مجھے اطلاع نہیں دی گئی کہ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال ہو گیا. دوسرے ایک اور نقطہ بڑا چلا ہوا ہے آج کل کہ جی ہمیں کم از کم آپ 2 ہفتے کے پیرول پہ رہا کریں. جی یہ ڈیمانڈ تھی، استدعا تھی ان کی. یہ پیرول حکومت کی ڈسکریشن ہوتی ہے، کوئی قانون ہوتا ہے اس کا، کوئی پیمانہ ہوتا ہے اس کا، کتنا پیرول دیا جائے، کس کو دیا جائے؟ پیرول کا پیمانہ جو عموماً ہے جنازے کے لیے، وہ تو جنازے کے وقت کے لیے ہی ہے کہ جتنا جنازہ جس قدر ہو جائے تو جنازے کے بعد، جنازے سے پہلے لے جاتے ہیں اور جنازے کے بعد قیدی کو واپس لے جاتے ہیں. یہ پیرول کا عمومی طور پہ. اور میرا خیال ہے اگر مجھے شاید جب ان کے بھائی عباس شریف فوت ہوئے تھے تو میاں صاحب کو غالباً حراست سے لایا گیا تھا. آپ کو شاید کچھ یاد آتا ہو. جی ایسے ہی میاں عباس شریف کو حراست سے لایا گیا تھا. بیگم کلثوم صاحبہ کی رحلت پہ بھی انہیں حراست سے لایا گیا تھا. کلثوم بی بی کی جب انتقال ہوا تو اس وقت بھی وہ انتقال ہوا تو جی تو حراست سے. اچھا ٹھیک ہے. تو عموماً لا تو اتنا ہی ہے اور بہت سے لوگوں کو تو لایا ہی نہیں جاتا. اور 5 دن ایک بڑی رعایت ہے، 15 دن بہت بڑی رعایت ہوگی. پر اگر 5 دن کر دیں، 15 دن کر دیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ جو چھوٹے جو میاں صاحب ہیں حمزہ، وہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. تو اگر ان کو گورنمنٹ رعایت دیتی ہے اور کون سا ان پہ یہ کوئی قتل کا 5 قتلوں کا کیس ہے تو وہ دے دینی چاہیے میرے خیال میں. یہ کہنا کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ان کی وہ محترم ترجمان فرما رہی تھی کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ 5 دن صرف کا پیرول دیا ہے، 15 دن کا دینا چاہیے. تو وہ بات حقیقت کے مطابق ہی کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. اچھا اعتزاز صاحب یہ بتا دیں، آج جو ترجمان پنجاب حکومت کی فردوس عاشق اعوان صاحبہ، انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق 12 گھنٹے گنجائش ہے اور جذبہ خیر سگالی کے تحت وزیر اعلیٰ نے ان کو 5 دن کا پیرول دیا ہے. کیا وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، یہ ثوابدید ہے، قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ 12 گھنٹے کو 5 دن کر دیں؟ جی یہ ان کی ثوابدید ہے. جی یہ کوئی گھنٹوں کے لیے وہ پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب نے جو آپ سے جانا تھا کہ نون لیگ کی سیاست ہے کیا، کبھی فرنٹ فٹ، کبھی بیک فٹ، کبھی نو فٹ، مطلب ہے کیا نون لیگ کی سیاست کی پچھلے 1-1.5 سال سے آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں نون لیگ کی سیاست تو بنیادی طور پہ یہ ہے میرے خیال میں کہ انہوں نے اپنی دولت کو بچانا ہے. پہلا قدم تو یہ ہے کہ انہوں نے بیسکلی اس وقت جو ان کی ترجیح ہونی چاہیے، اور یہ اگر وہ باہر جا کے بیٹھ گئے، ڈیرے لگا گئے اور ڈیرے اس طرح لگا لیے ہیں کہ اب تو مجھے میں نہیں ماننے کو تیار تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے، اور لیکن اب اگر وہ اپنی والدہ کی میت کے ساتھ نہیں آئے تو پھر میرا خیال ہے وہ واقعتاً نہیں آئیں گے. اب میں پہلی دفعہ مجھے یہ یقین ہوا ہے، پہلے میں ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. وہ عمران خان جب تک بیٹھا ہوا ہے تب تک تو بالکل ہی نہیں آتے،
لیکن عمران خان کے بعد اگر کوئی ایسا گروہ آ جاتا ہے جن کے ساتھ ان کی کوئی یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی تو کہ وہ ان کو بالکل محفوظ بھی رکھیں گے اور ان کی جائیداد اور پراپرٹیز کا بھی کو بھی استثناء دیں گے قانون سے، تو یہ نہیں آتے۔ میاں نواز شریف چونکہ باہر چلے گئے وہ اب نہیں آتے، جس طرح ان کا بیٹا نہیں آتا، ان کی بہویں نہیں آتی، یہ خاندان اب وہاں ہی بیٹھ کے سیاست کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے مریم بی بی کو نواز شریف کو لیے بہت ضروری ہے کہ مریم کو لندن کسی طرح پہنچا دیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ شہباز اور حمزہ بھی ہیں، بٹ بیسکلی نمبر 1 مریم ہے، نمبر 2 ان کی جائیدادیں اور پراپرٹیز ہیں، ان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں ان پہ یہ بات کرنا چاہیں گے، اور یہ کرتے رہتے ہیں، یہ انہوں نے کبھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑا۔ جب تک نواز شریف نے جب یہ کہا کہ میں کوئی بات نہیں کرے گا تب بھی سلسلہ نہیں ٹوٹا ان کا جی حکمرانوں کے ساتھ۔ ایک خوددار سیاستدان کا یہ کہنا کہ جی مجھے اتنے دن کے لیے مجھے اتنے دن کے لیے کرو، یہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتا میرے نزدیک۔ اچھا، دوسرے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو اس پہ میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا، وہ ہے چودھری برادران کی عمران خان صاحب کا جانا بالآخر 2.5 سال کے بعد، اور کہنا کہ آپ کو آئندہ شکایت نہیں ہوگی، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس کی سگنیفیکنس بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ عمران خان کو اوپر پریشر اور دباؤ تو بہت ہے، اور کس قسم کا دباؤ؟ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک تو ان کی گورننس ہی بڑی ناکارہ سی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کپتان، اتنی اچھی ٹیم بنانے والا کپتان کرکٹ کی، یہ واقعہ ہے، اور اتنا اچھا کپتان، ہر پلیئر کس نے سلپ میں کھڑا ہونا ہے، کس نے کور پہ، کس نے ڈیپ کور پہ، کس نے لیگ آف پہ کھڑا ہونا ہے، ہر چیز، اور وہ ایک ٹیم بناتا ہے جو سارے ملک کو چلانے کے لیے، تو اس کی ٹیم کو ہے ہی نہیں کوئی ایک بندہ سیاسی سوچ رکھنے والا اس میں مجھے نظر نہیں آتا۔ ترجمان ہی ترجمان ہے، اتنے ترجمان ہیں کہ اتنی زبانیں ہیں، ہر فرانسیسی پہ ترجمان ہے، عربی میں ترجمان ہے، فارسی میں ترجمان ہے، چینی میں ترجمان ہے، انگریزی میں ترجمان ہے، ترجمان ہی ترجمان ہے۔ جو بیٹھے وہ بیٹھا سامنے ہوتا ہے، وہ ترجمان پی ٹی آئی بیٹھا ہوتا ہے، اور یا بیٹھی ہوتی ہے صاحبہ۔ چوہی صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں کہ ترجمانی زیادہ ہے اور کارکردگی کم ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کل کی بھی اور آج کی بھی، احد چیمہ صاحب کی 2 کیسز میں جو ضمانت ہے وہ منظور ہوئی ہے 2 سال اور 9 مہینے کے بعد۔ ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں، دوسرے نیب کی جو عمومی کارکردگی، احتساب مشن جو حکومت وہ کتنا کامیاب ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت میں سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ کم ہیں اور ترجمان زیادہ ہیں، 50 کے قریب کیبنٹ ممبر ہیں خان صاحب کے، لیکن جو اتحادی ہیں اور بالخصوص چودھری برادران ہیں، 2.5 سال کے بعد حکومت میں آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب پہلی مرتبہ ان کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اتحادیوں کا رول کیا ہے اپنے حلیف کو کارکردگی وائز بہتر کرنے کے لیے؟ کیونکہ ذاتی مقاصد پہ تو یہ نالاں بھی ہو جاتے ہیں، شکوے بھی کرتے ہیں، لیکن جب عوام کے سٹیک کی بات آتی ہے تو اس پہ اتحادیوں کا کیا رول ٹھیک رہا ہے؟ اتحادیوں کا کردار بھی اور وزیروں کا، کابینہ کا کردار بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایک جیسے سے میری مراد یہ ہے کہ
ان کو بے باک ذرا ہونا چاہیے. اور عمران خان کی جو کی پالیسی میں یا حکمت عملی میں جو کمزوریاں نظر آ رہی ہوں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے ان لوگوں کو. پر اس قسم کے لوگ کم ہیں پی ٹی آئی میں، محسوس یہ ہوتا ہے. نہیں جوہری صاحب یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جو اتحادی ہیں محسن چودھری برادران ہیں، ان کے اس قسم کے مطالبات ہوتے ہیں. ہمارے علاقے کے تبادلے جو ہیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں کیا گیا، فلاں وزیر کو وزیر نہیں بنایا گیا، فلاں سے وعدہ نہیں پورا کیا. کوئی گورننس کی تو کوئی نہ یہ بات کرتے نہ وہ بات کرتے ہیں. ہاں، گورننس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس گورنمنٹ کو. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں معیشت اور کی زبوں حالی پہ تو حکومتیں گری ہیں، لیکن میئر میل ایڈمنسٹریشن سے نہیں گرتی، بیڈ گورننس سے نہیں گرتی. بیڈ گورننس تو ہمارا پاکستانی، ہمارا عام شہری چاہتا ہی بیڈ گورننس ہے. وہ آپ کے پاس آ کے سفارش کرے گا، آپ کہو کہ کام نہیں ہو سکتا، وہ کہے گا کام تو میں نے کرا کے جانا، یہ تو ہوگا. وہ بھائی تمہارا بھائی اہل ہی نہیں ہے اس پوسٹ کے لیے، اس اسامی کے لیے اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، وہ میٹرک پاس ہے، اس میں بی اے چاہیے. وہ کہنا جی پھر تانوں وزیر بنانا دا، تھوڑے وزیر بنانا دا کی فائدہ ہویا تھا. جی مطلب ہے کوئی میل ایڈمنسٹریشن اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے. جی قیمتیں ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ تین بنیادی طور پہ چیزیں ہیں. جی ٹھیک ہے، بے روزگاری اور مہنگائی. جی اچھا سب میل ایڈمنسٹریشن کو تو کوئی سمجھتے ہیں جو جی اس تھانے دار کو لسی گئے، وہ تھانے دار نو آکھیا تے اس کو وہ نکلیا تے اس بندوق چاہیے اس تے نہ لگے گئے تے پیچھے 6 سپاہی تے پھر مگر میں آ جا رہا ہوں، انہیں اسی ویلے کایا پلٹ دیتی. ہم تو گڈ گورننس کو مانتے ہی نہیں ہیں. گڈ گورننس فار اس از بیڈ گورننس. جی مجھے کیا کم ایس پی لا دیتا نے، کسی کا کام ہی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہی صاحب، یہ جو احتساب مشن ہے وزیر اعظم عمران خان کا، اور اب اس میں آحت چیمہ صاحب ہیں، 2 سال 9 مہینے کے بعد ان کی کل ایک کیس میں ضمانت ہوئی اور آج ایک کیس میں ہوئی اور اب وہ رہا ہوں گے. اور بار بار یہ استفسار کیا گیا معزز ججز کی جانب سے کہ 2 سال 9 مہینے میں جو چیمہ صاحب ہیں ان سے کیا کچھ پوچھ گچھ ہوتی رہی ہے، اور اب تو جو وکیل ہیں انہوں نے کہا اب تو ان کی ضمانت ڈیو ہو جاتی ہے. تو اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ مشن کامیابی سے جاری ہے، اور نیب کی کارکردگی خان صاحب کے اس مشن میں ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ اس سے سیاہ مثال اور کیا ہو سکتی ہے جو امیر شکیل الرحمان صاحب کا کیا انہوں نے؟ جی ضمانت ہی نہیں ہونے دی اور بالآخر کیا پوچھا؟ کچھ نہیں پوچھا ان سے. جی سپریم کورٹ نے پھر وہ ضمانت دی. جی اعتزاز صاحب. اعتزاز صاحب ہی تھے وکیل. جی یہ بڑا ظلم ہے، یقیناً بہت ظلم ہے کہ اور میں چیمہ کو آپ کے وساطت سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس پہ کہ وہ 2 سال 7 مہینے آدمی انڈر ٹرائل ضمانت پہ رہے جس پہ الزام ثابت نہیں ہوا. یہ تو بڑا ظلم ہے، اور یہ اس پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. آپ نے آصف زرداری کا نہیں دیکھا؟ اس میں میاں صاحب کی گورنمنٹ بھی شریک تھی. وہ میاں صاحب ہی کی حکومت میں گرفتار ہوئے نومبر میں، اب مجھے سال ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اور 9 سال وہ جیل میں رہے، اور ایک کیس میں بھی کنوکشن نہیں ہوئی. انڈر ٹرائل زیادہ تر چلتے رہے اور ہوتے رہے. اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے بیچ میں بڑی اپنی
फुर्तियों से तारीखें लेते रहे, वकील लेते रहे, तो जजेस को नहीं थी इसकी इजाज़त देनी चाहिए। पर हमारे साथ तो कई गुना इनसे ज़्यादा हो चुका है जो इनके साथ हो रहा है, पर हम इनके साथ जो हो रहा है उसके सख्त खिलाफ है। और आहत चीमा के साथ यकीनन ज़्यादती हुई है। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसका 3 महीने में अदालत, कानून में लिखा है 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल होगा। आप 6 महीने में कर रहे हैं, आप 9 महीने में कर लें, या उसको बरी करके बाहर भेजें या उसको सजा सुना के अंदर रखें। तो ये जो 2.25 साल जमानती ना होना, ये तो खुद चार्जशीट उनको होना चाहिए जिन अफसरों के पास या जिन जजेस के पास भी जमानत की दरखास्तें जाती नहीं उसकी जानिब से। जी। ये जजेस भी टाइम चला देते हैं, 15 दिन की तारीख दे देते हैं जमानत में, और जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। चौधरी साहब, अगर ये कहा जाए कि ये नैब का मकसद है वो कन्विक्ट करना ही नहीं है, वो इसी तरीके से 3 साल जिस तरह एक बंदे को जेल में रखा है, यही उसके लिए सज़ा भी हो गई, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो गई कि उसने अरबों रुपए की बेईमानी की और आखिर में उसको फिर आप ज़मानत पे छोड़ दें। नहीं, फिर तो वो मौज कर गया, वो बदनामी शदनामी कोई नहीं मानता। अगर मिसाल के तौर पे ये जो इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ पे टीटीओ के टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के, अगर ये दस्तावेज़ात दुरुस्त हैं और यूं ही पैसा जाता और 5 मिनट में यहाँ से बोरियों में जाके गिनती एक हबीब बैंक सर्कुलर रोड ब्रांच में बोरियों में नोट गए हुए की गिनती होके, और वो जब गिनती होगी मिसाल के तौर पे 78 करोड़ की एक दिन की, और वो चला गया वो क्लिक के साथ तो जाता है पैसा लंदन चला गया, और 5 मिनट बाद वो पाउंड्स की शक्ल में वहाँ से वापस आ गया। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के तहत आप पूछ ही नहीं सकते थे उस वक्त कि ये कहाँ से आया। अब वो पूछा जा सकता है कि भाई मनी ट्रेल बता दो, बस ठीक है आपका जायज़ होगा, पर आप सिर्फ बता दो कि कौन सी बिजनेस आपने लंदन में की, क्योंकि लंदन में तो ये नहीं दिखाया जा रहा ना कि ये पैसा कन्वर्ट उस पाकिस्तानी से होके वो अलहदा वो दूसरे अकाउंट से में डाल के और उधर से पाकिस्तान वापस आता है। तो पाकिस्तान लगता है वापस पाकिस्तान में इनके डॉलर और पाउंड ही आते जा रहे हैं, और उसका आप सवाल नहीं कर सकते। अगर ये इल्ज़ामात ऐसे दुरुस्त हैं तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है, हॉट सूप में है ये तो। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एतजाज़ साहब, ये तो बात हो गई, एक और मामला है जो हम देख रहे हैं, हुकूमत कॉल करती है कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पे सिक्योरिटी हुकाम ब्रीफिंग देंगे, पार्लियामेंटेरियन जो पार्लिमानी लीडर हैं वो आएँ, अपोजिशन नहीं जाती। कोरोना पे स्पीकर इजलास बुलाते हैं, अपोजिशन नहीं जाती, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि स्पीकर को इख्तियार ही नहीं है वो इजलास बुलाएं, कोई मिनिस्टर बुलाए, वज़ीर-ए-आज़म बुलाएं। अब ये अपोजिशन जो मैं ना मानूं वाली रट लगा रही है, इससे क्या पार्लियामान सवालिया निशान नहीं बन रहा, और ऐसे एक्शंस का नतीजा क्या निकलता है? फिर नतीजा डेडलॉक का तो सिर्फ गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता, सारी पार्लियामेंट को नुकसान होता है। और मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर मेरे ख्याल में उनकी सोच है, और वो दुरुस्त है या गलत है, पर कि वो ये कि अगर इमरान खान रहता है बाकी, तो वो किसी न किसी किस्म का एहतसाब, वो गलती एहतसाब हो वो करेगा, और वो कोई रियायत नहीं देगा, ये उनका एक ख्याल है। और इमरान खान भी हर वक्त कहता रहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अपने लोगों को चाहे दिया हुआ है मैं एनआरओ, पर मैं इनको मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो मियाँ साहब को परेशानी ये है कि उनका एनआरओ के बगैर गुजारा नहीं है।
سب سے پہلا NRO جو تھا وہ میاں صاحب نے لیا تھا جب سعودی عرب چلے گئے تھے. وہ کلنٹن کو ڈال کے، سعد حراری کو ڈال کے، بیچ میں عربوں کو ڈال کے سعودی عرب کو جہاں پناہ گاہ بنائی تھی، اپنے سارے ساتھیوں کو چھوڑ کے حراست میں ہی، کسی کا پتہ نہ کی پوچھا، نہ مشاہد حسین کا، نہ نثار علی کا، نہ شاہد خاقان کا، نہ خواجہ آصف کا، نہ غوث علی شاہ کا. یہ سب جیلوں میں تھے. آپ چلے گئے تھے. وہ پہلا ایک NRO آپ نے کیا تھا. اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ NRO کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے. اور وہ بیٹھ ایک محفوظ جگہ میں جا کے خود بیٹھ گئے لندن سے ان کو واپس لانا کوئی آسان بات نہیں ہے. ممکن مجھے تو نہیں لگتا. لندن پناہ گاہ بنتا ہے ہر قسم کے، اور لندن میں اور اس وقت یورپ میں سارے میں اتنے کوئی 5,500 انڈین بلینئر فراڈیا. ٹھیک، ٹائم ختم ہو گیا اعتزاز صاحب. ٹھیک، اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، پروگرام کا وقت، مطلب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.